رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیے، اپنے فیصلے ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجیے۔ جو اللہ نے فیصلے کر دیے، جو اللہ ذو جلال کی مشیت سے کام ہونے ہیں، اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں۔ اپنی مرضیاں چھوڑ دو، اپنے فیصلوں پہ رب کے فیصلوں کو ترجیح دو۔ جب تک یہ انسان کا عقیدہ نہیں بنتا، روشنی کا سفر شروع نہیں ہوتا۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بہت برے فیصلے تم نے کیے، بغاوت کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، عصبیت کرتے ہوئے، تعصب، کہیں لسانی تعصب ہے، آج کہیں صوبائی تعصب ہے، کہیں تنظیمی تعصب ہے، کہیں خاندانی تعصب ہے۔ یہی کام تو ان لوگوں نے کیے جو تاریکیوں میں تھے۔ اسی عصبیت کی وجہ سے رب کی طرف سے جو فیصلے نازل ہوئے تھے ان کو ٹھکرا دیا۔ اللہ جس کو چاہے فضل سے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ کوئی ہے کون پوچھنے والا؟ وہ تو مالک ہے، تو بہت بڑا بادشاہ ہے، فعال لما یرید ہے۔ وہ تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ چاہے تو دھکے دینے والوں کو محروم کر دے اور یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے۔ وہ چاہے تو 40 سال حکومت کرنے والے مصر کی اور ان کو پکڑ کے پنجرے میں بند کروا دے۔ وہ تو بادشاہ ہی بہت بڑا ہے۔ اس کے فیصلوں کو مانو، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرو جو اللہ نے فیصلے کر دیے۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اور اچھی دے دی، صلاحیت دے دی، کسی کو محروم رکھا۔ اس میں ضرور اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری لذت، میری زندگی کی راحت یہ ہے میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کیا ہے، یہی میری لذت ہے، یہی میری راحت ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جب میری خواہش کے مطابق کام ہوتا ہے مجھے ایک خوشی ہوتی ہے، جب میری خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا اللہ کا فیصلہ آتا ہے مجھے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ خواہش کے مطابق کام ہو تو خوشی کیوں؟ اللہ نے مجھے انعام دے دیا۔ اور جب خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا 2 خوشیاں کیوں؟ اللہ نے مجھے اس کام کی برائی سے روک دیا اور محفوظ کر لیا۔ اور دوسرا اللہ ذوالجلال کی میں اس فیصلے کو مانتا ہوں، اپنی خواہش کو توڑ دیتا ہوں، مجھے 2 خوشیاں ملتی۔